وصلى الله على نور كزو شد نور ها پیدا زمین از نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کتنی تعداد ہے معجزوں کی، شمار نہیں ہو سکتا. ہاتھوں، انگلیوں اور بازو کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اور ملتے جلتے واقعات. لازمی بات ہے، جس کسی کے ساتھ پیش آیا اس کی روایت ہے. ایک طرح کے واقعات بھی بہت سے. یہ جو واقعہ میں نے گزشتہ پروگرام میں شروع کیا تھا اسے پورا کر لوں، کیونکہ بیہقی، ابو نعیم، طبرانی میں روایت موجود. صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس پانی ہے؟ ان کا بہت تھوڑا سا. فرمایا لے آؤ. وہ ایک برتن میں ڈال کے لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں 2 انگلیوں کے درمیان میں نے دیکھا کہ چشمہ جوش مارنے لگا. آپ نے فرمایا پکارو، جس جس کو پانی چاہیے لے لے. چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس پانی میں سے لیا. تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلہ میں ایک کنواں ہے، موسم سرما یعنی سردی میں تو اس کا پانی ہم سب کو کافی ہو جاتا ہے، جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اس کا پانی بہت کم ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ متفرق ہو کر جہاں پانی پاتے ہیں پھر وہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کا پانی پورا نہیں پڑتا. کچھ اس علاقے میں چلے گئے، کچھ دوسرے علاقے میں چلے گئے. اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ہمارے اطراف کے ارد گرد کے جو قبیلے تھے وہ ہمارے دشمن ہو گئے. اب ہم آسانی سے موسم میں جب چلے جاتے تھے پہلے، اب جا نہیں سکیں گے، دشمنی کا سامنا ہوگا. آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ کنویں کا پانی کم نہ ہو تاکہ ہمیں کہیں جانا نہ پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں منگوائیں، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کنکر 7 اپنے ہاتھ میں لیا اور دعا فرمائی. جب دعا فرمائی تو فرمائی یہ کنکریاں لے جاؤ اور اس کنویں پر جس کا پانی کم ہو جاتا ہے جب جاؤ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک ایک کر کے اس کنویں میں ڈال دینا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ کنکریاں لے لی، پہنچے، اللہ کا نام لے کر کنکریاں ایک ایک کر کے کنویں میں ڈال دیں. ہم نے دیکھا کہ وہ کنواں جس میں پانی بہت کم ہو گیا تھا، اتنا ہو گیا کہ اس کے بعد ہم کبھی اس کی تہ نہیں دیکھ سکے. کنکریاں ہاتھ کو لگی ہیں، ڈال دی گئی ہیں، پانی کہاں پہنچ گیا کہ اس کے بعد وہ جو اس کا نچلا پورشن جس کو آپ کہتے ہیں نا باٹم، تہ، وہ کبھی نظر نہیں آئی، ہمیشہ اتنا پانی رہا. مسلمان ہوئے ہیں تو فائدہ بھی پہنچایا ہے، اور اصل میں جو پانی بڑھ گیا، دست مبارک کا اثر پہنچانا تھا نا، کہ کنکریوں کو دست مبارک سے متاثر کر کے دے دیا. رب تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ ہی کی برکت ہوتی ہے. مگر کنویں کا وہ پانی جو کم ہو جاتا تھا، کنکر ڈالنے سے بڑھ جانا، عقل عاجز. یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی قوتیں عطا کی ہیں اور کیسی کیسی خوبیاں عطا کی ہیں. کھانے پر ہاتھ رکھنے سے کھانا بڑھ جانا، اس کے واقعات بھی بہت زیادہ ہیں. حضرت ارباز بن ساریہ
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تبوک میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور آپ کے رب کی قسم ہم تو اپنے توشہ دان کب سے خالی کیا بیٹھے ہیں۔ توشہ دان کا مطلب آج کل کی زبان میں ٹفن جس میں آپ کھانا رکھتے ہیں۔ فرمایا اچھی طرح دیکھو جھاڑو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام کے جتنے توشہ دان تھے جھاڑے، 7 کھجوریں، کوئی تھوڑی سی خشک ہوئی ہوئی تھوڑی سی لگی ہوئی، 7 کھجوریں نکل آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کتنی کھجوریں ہیں؟ 7۔ فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے، نیچے سے نکالتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہم کھا چکے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، وہ 7 کی 7 اسی طرح نیچے موجود۔ فرمایا ان کو 7 کو سنبھال کے رکھو، پھر دوبارہ تمہیں اسے کھلائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نہ کھایا، دوسرے دن کھانے کا وقت ہوا، پھر وہی 7 کھجوریں اسی طرح حضور نے ہاتھ رکھا، ان میں اضافہ ہوتا رہا، ہم کھاتے رہے اور اس میں سے کچھ کمی نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ رہا ہے، کھجوریں 7 ہیں، اس کی جگہ آگے کتنی بن رہی ہیں؟ یہ اللہ کی عطا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے واقعات کھانے میں برکت کے بہت زیادہ۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ ذرا میں آپ کو یہ بات بھی سناتا چلوں، مولانا روم نے مثنوی میں اس کو نقل کیا۔ آتے ہوئے رستے میں ایسے ہی مٹھی بھر لیتا ہے، زمین سے کچھ اٹھا لیتا ہے، کنکر۔ اس نے مٹھی بھر لی ہے، گنے بھی نہیں ہے کہ کتنے کنکر ہاتھ میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے، مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں گر رسولی چیست در دستم نہاں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ یعنی ابو جہل کو پتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے باخبر ہوتا ہے۔ بتائیے آپ تو آسمانوں کی خبر رکھتے ہیں نا، میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو نے ایک بات پوچھی ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ میں 2 باتیں دکھاؤں گا، جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتائیں گے، میں تو بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائیں گے میں کون ہوں۔ یعنی میں تجھے بتا دوں گا تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتائیں گے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں ایسا ہوگا، مگر تو پھر بھی نہیں مانے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اس نے کہا بتائیے، فرمایا تیری مٹھی میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں، 6 پارائے حجر، یعنی 6 ٹکڑے ہیں۔ دیکھ لے، اس نے کھولا دیکھا تو واقعی 6۔ فرمایا اس کو اپنے کان کے قریب کر لے۔ اس نے جب کان کے قریب کیا، ان 6 کے 6 کنکروں نے کلمہ پڑھ دیا۔ حضور نے فرمایا نا وہ بتائیں گے کہ میں کون ہوں، ان 6 کے 6 نے کلمہ پڑھا۔ یہ ابو جہل ہے، اس کا بیٹا اکرمہ، میں نے اس کی بات سنانی ہے۔ اتنا کچھ دیکھ لیا اس نے مگر پھر بھی یہ مانا نہیں، ایمان نہیں لایا، اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بیٹے سے فرماتے ہیں ایمان لے آؤ۔ یہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا نام عمر بن ہشام، اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، دانائی والا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دانائی والا نہیں ہے، یہ جہالت والا ہے۔ وہ حضرت اکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتے میں بھی ہے نا، لازمی بات ہے، رشتہ بھی تھا کوئی قریبی، ایک دفعہ پانی کے کنارے تشریف فرما تھے، یہ اکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اگر آپ سچے ہیں تو یہ پانی کے اس پار دوسرے کنارے پر جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ پانی پر تیرتا ہوا آئے، ڈوبے نہیں، آپ کے پاس آئے اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے اور پھر واپس چلا جائے۔ جہاں اس آیا فرمایا ایمان لے آؤ گے؟ کہا جی لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، وہ پتھر جو زمین میں جمع ہوا ہے ہلتا ہے، کالا بازیاں کھاتا ہوا پانی پہ آتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے، تیرتا ہوا آپ کے سامنے آیا، بزبان فصیح یعنی صاف زبان میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ فرمایا اکرمہ تیرے لیے یہ کافی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی یہ واپس بھی جائے۔ حضور نے اشارہ کر دیا، وہ واپس جاتا ہے، اور جہاں سے نکلا تھا وہاں جا کے ایسے جم گیا جیسے کبھی نکلا ہی نہیں۔ انگلی کا اشارہ، اللہ کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، ذرے ذرے کے نبی، تنکے تنکے کے نبی ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے انہیں کل کائنات کا نبی بنایا، کتنے کمالات عطا فرمائے، آپ نے اس کو بھی سنا۔ یہ نصیب کی بات، باپ کو نہیں لیکن بیٹے کو ایمان مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے، نماز پڑھاتے ہوئے اپنا قدم مبارک آگے بڑھا کر یوں ہاتھ کرتے ہیں جیسے کچھ لے رہے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، پھر قدم پیچھے کر لیتے ہیں اور نماز پوری ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی، صحابہ نے پوچھا آقا کیا ماجرا تھا؟ آپ نے قدم آگے بڑھایا، ہاتھ اونچا کیا کچھ لینے کے لیے، پھر آپ کے قدم پیچھے آ گئے، معاملہ کیا تھا؟ فرمایا میرے صحابیوں، میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت میرے سامنے آ گئی، زمین سے جنت کا فاصلہ کوئی 8000 سال چلے تو وہاں پہنچے، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ فرمایا میرے سامنے آ گئی، میں نے جنت کا ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر میں وہ توڑ لیتا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ اگر میں اس کو لے لیتا، لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، بخاری شریف میں ہے، تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا، مگر کیوں نہیں توڑا؟ کہ بے قدری جنت کی نعمتوں کی، مگر آقا کا ہاتھ جنت تک جا رہا ہے، جنت ان کے سامنے آ رہی ہے، نہ ان کی ہم حد کو جان سکتے ہیں، نہ ہم ان کی شان کو جان سکتے ہیں، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ وہ اللہ کی دلیل ہیں، برہان ربی ہیں، ان میں کمال ہی کمال ہے، ان میں برکت ہی برکت ہے، ان میں فیضان ہی فیضان ہے، وہ سراپا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک ہاتھ کی بات اور بھی سناتا چلوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں،
کھانا پکایا ہوا ہے کسی نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست، اس کا حصہ یعنی جانور میں بکری بکرے میں دست کا حصہ بہت پسند تھا. انہوں نے جب کہا، حضور نے فرمایا مجھے دست دو، آپ نے اس میں سے کچھ لیا. فرمایا مجھے دست دو، انہوں نے دوسری دستی پیش کی، آپ نے اس میں سے کچھ لیا. فرمایا مجھے دست دو. ان کے منہ سے نکلا 2 ہی ہوتے ہیں جانور میں، 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. فرمایا اگر خاموش رہتے اور میرے کہنے پر جس طرح میں کہتا کرتے رہتے، جب تک میں مانگتا رہتا ختم نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری آپ کی طرح نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مالک و مختار. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات دیے وہ جیسا کہیں ہو جائے. کیوں؟ کہ رب تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. یہ شان کس نے دی ہے؟ رب تعالیٰ نے دی. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابتدائے اسلام میں میں یتیم تھا، اپنی والدہ اور خالہ کے زیر پرورش. چند بکریاں تھیں، چرانے جاتا تھا. میری خالہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ اے بیٹے، یہ جو مکہ میں اللہ کے نبی کے نام سے جو شخص ظاہر ہوا نا، اس کے پاس کبھی نہ جانا. پروپیگنڈا کیا ہوا تھا. وہ تمہیں تمہارے عقیدوں سے ہٹا دیں گے، بتوں کی پوجا سے چھڑوا دیں گے. وہ کہتے ہیں میں چراگاہ میں گیا اور جا کر بکریوں کو چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرماتے رہتے، میں سنتا رہا. پھر بکریوں کے پاس گیا، وہ دبلی پتلی بکریاں، سوکھے تھن، کوئی دودھ نہیں، کچھ نہیں. میری خالہ نے کہا تیری بکریوں کو کیا ہو گیا؟ کہ مجھے معلوم نہیں. میں دوسرے روز بھی ایسا ہوا، تیسرے روز بھی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے چلا جاتا، خالہ روکتی تھی. پھر آخر میرے دل پر اثر ہوا اور میں مسلمان ہو گیا. اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بکریوں کا بھی، خالہ کا بھی، ماں کا بھی حال بیان کیا کہ میری خالہ مجھے آپ کے پاس آنے سے روکتی ہے، بکریاں اس طرح، اس میں کچھ ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بکریاں لے آؤ. مسلمان ہوئے ہیں، جو پریشانی ہے وہ بھی سنی، لے آئے. وَدَعَا فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بکریوں پر ہاتھ پھیرا، ان کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا فرمائی. وہ بکریاں جن کی ہڈیاں نکلی ہوئی لاغر، کہ جی کچھ بھی نہیں ان سے حاصل، کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی بھر گئیں، ان کے جسم پربا ہو گئے، دودھ سے بھر گئیں. میں بکریاں لے کر خوشی خوشی خالہ کے پاس گیا. وہ دیکھ کر بولی بیٹا آج تم صحیح چرا کے لائے ہو، آج بکریوں پہ دیکھو روپ بھی آیا ہے، صحت بھی آئی ہے، دودھ بھی ہے. تو میں نے ان سے کہا یہ کوئی چراگاہ کسی گھاس کا یا چارے کا اثر نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ خالہ کو سنا دیا، اور اب میری والدہ بھی تھی، میں نے ان کو بھی سنا دیا اور کہا کہ تم غلط کہتے ہو، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی باتیں سنو. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ اور خالہ کو جب حضور کی باتیں سنائیں، وہ دونوں بھی آئیں اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئیں. ہاتھوں کی برکت، فیضان. یہ وہ واقعات ہیں جن سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. آج کوئی مسلمان کہلانے والا اگر ان کا انکار کرے اور کہ نہیں ایسی بات نہیں، تو اس کو سوچنا ہوگا، وہ سوچے. پر یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، کوئی مفروضے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے اس طرح کے اور کتنے واقعات. ام معبد کا واقعہ میں آپ کو سفر ہجرت کے حوالے سے وہ بھی سناؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر ہاتھ پھیر دیتے، نہیں، آپ جس سواری پر سوار ہوتے ہیں وہ جانور، اونٹ و بکریوں کبھی بوڑھا ہی نہیں ہوتا، اس کی قوت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. واقعات موجود، دیکھا دنیا نے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح کے کئی لوگ، حضرت قتادہ بن نعمان، ایک جنگ میں ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، فرمایا صبر کر لو، تمہارے لیے جنت، اور اگر چاہو تو لوٹا دوں۔ انہوں نے کہا جی جنت بھی لینی ہے، اور میری ایک عورت ہے جس کو میں محبوب رکھتا ہوں، وہ مجھے پسند نہیں کرے گی کہ اگر میری ایک آنکھ نہیں ہوگی تو، اور جنت بھی لینی ہے، آنکھ بھی لوٹا دیں۔ صحابہ کا ناز دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈھیلا دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا، ہاتھ پھیر دیا، ایسے جیسے کبھی خرابی نہیں ہوئی تھی، دوسری آنکھ سے زیادہ روشنی، برکتیں ہی برکتیں۔ بیان جاری ہے ان کے معجزات کا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ